نبی علیہ السلام نے بھی جہاں حدیثوں کے اندر افضل ایام کا کہا ہے تو ایک حدیث میں یوم النحر کا الفاظ بھی کہا ہے کہ سب سے افضل دن یوم النحر ہے، یعنی عید والے دن جو قربانی کرنے کا دن ہے، تو وہ دن بہت عظیم ہے، اس کی قدر کی جائے۔ اس کے کچھ اعمال ہیں۔ عید الفطر میں ایسا ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی میٹھی چیز کھا کے جاتے تھے، لیکن عید الاضحیٰ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے کچھ نہیں کھاتے تھے۔ عید کی جانے سے پہلے تکبیرات کا کثرت سے کرتا رہنا، فجر کے بعد سے، فجر کی نماز میں بھی فجر کے بعد سے، فجر کے فرض کے بعد بھی تکبیرات کرنا، اور گھر میں آتے ہوئے تکبیر کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد فوراً عیدگاہ کی طرف جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے سارے لوگوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، سب کو بلاتے تھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں بھی جائیں، وہ عورتیں جو حیض اور نفاس کی وجہ سے بیمار ہیں وہ بھی جائیں، وہ نماز نہیں پڑھتے، وہاں عیدگاہ کے کونے میں بیٹھ کر جو ہے نصیحت اور دعا میں شریک ہو جائیں، وہ نصیحت سنیں، دعا پڑھیں، تاکہ وہ عید کی نماز تو نہیں پڑھ سکتے لیکن اس کی خیر و برکات سے محروم نہ ہو جائیں۔ سنت افضل تو یہی ہے کہ عیدگاہ کسی کھلے میدان میں کیا جائے، عید کی نماز کسی کھلے میدان میں پڑھا جائے، یہی افضل ہے۔ لیکن اگر ایسے احوال میں کہ کوئی کھلا میدان نہ ملے تو مسجد میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، یا پھر بارش ہے، نبی علیہ السلام کی بارش کی وجہ سے آپ نے ایک بار جو ہے مسجد نبوی ہی کے اندر عید کی نماز پڑھائی تھی، جس میں رخصت ہے کہ مسلمان جو ہے پڑھ سکتا ہے۔ سب سے پہلے سنت یہ ہے کہ غسل کیا جائے، اور نیا کپڑا ہو یا نیا نہیں تو کم سے کم جو اچھا کپڑا اس کے پاس ہے اسے پہنا جائے، اچھا کپڑا پہنا جائے، خوشبو لگایا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر پاس آپ ایک بشت نما تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے، ایک بشت نما تھا جو آپ کو ہدیے کے طور پر، جس کو ہم آج اپنی زبان میں شال چادر کہہ دیتے ہیں، ایک چادر نما تھا جو اکثر آپ عید کی نمازوں میں یا ایسے بڑے احوال میں اس کو پہنتے تھے۔ عیدگاہ میں جاتے وقت الگ راست کو اختیار کرنا اور آتے وقت الگ راستے کو اختیار کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ سے فرماتے ہیں کہ عیدگاہ میں جہاں جہاں سے انسان جاتا ہے قیامت کے دن یہ جگہ اللہ کے دربار میں گواہی دیں گی کہ اللہ تیرا بندہ یہاں سے جاتا تھا۔ اگر عیدگاہ نزدیک ہے تو پیدل جانا زیادہ افضل ہے، اور اگر دور ہے، آدمی سواریوں پر گاڑیوں پہ جاتا ہے تو شرعی طور پر کوئی حرج نہیں ہے۔ عیدگاہ میں جانے کے بعد کوئی ایسا عمل ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفل پڑھی ہے، سنت پڑھی ہے، بلکہ کچھ نہیں۔ اگر آپ فرض نماز سے فارغ تھے، فجر کی فرض نماز پڑھ چکے ہیں، تو وہاں جا کے فوراً بیٹھنا چاہیے اور تکبیرات کہتے رہنا چاہیے، تکبیرات کہتے رہنا چاہیے جب تک کہ نماز کا ٹائم آ جائے۔ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفل پڑھائی تھی، اس کو بعض علماء نے جو ہے سنت المؤکدہ کہا ہے، بعضوں نے واجب کہا ہے، بعضوں نے سنت مؤکدہ کہا ہے۔ دونوں حالت میں اس کو پڑھنی ہی چاہیے۔ جو نہیں پڑھتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراضی کا اظہار کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بہرحال مسلمان کو کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، لازماً عید کی نماز جو ہے پڑھنی چاہیے، چھوٹے بڑے مرد اور عورت سب کو لے کے جانا چاہیے، کوئی بھی جو ہے کوتاہی نہ کرے۔ عید کی نماز کی نیت کیسے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نیت کیسے کی؟ دیکھیں، نیت تو دل کے ارادے اور عزم کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نیت کے الفاظ کہنا ثابت نہیں ہے کہ یہ کہا کہ میں نیت کرتا ہوں، 2 رکعت پڑھتا ہوں، نماز عید پڑھتا ہوں، اللہ کے لیے پڑھتا ہوں۔ اس طرح کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اردو میں ہو یا پشتو میں ہو یا کسی اور زبان میں ہو، یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ آپ کا گھر سے نکلنا ہی نیت ہے، آپ کی نیت ہے تبھی تو جا کے وضو وغیرہ کر رہے ہیں، گھر سے نکل رہے ہیں اور عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، یہ نیت ہی ہے جو آپ کو لے جا رہا ہے۔ وہ دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں، زبان کے الفاظوں کو نیت نہیں کہتے۔ وہاں جا کے آپ کو کچھ اور نہیں کرنا ہے۔ سنت یہ ہے کہ پہلے نماز پڑھی جائے، پھر جو ہے عید کا خطبہ دیا جائے۔ کچھ مساجدوں میں پہلے خطبہ دیتے ہیں لیکن یہ سنت نہیں ہے، اور جو شرعی طریقہ ہے وہ اشراق کا جو افضل وقت ہے وہی ٹائم ہے۔ عام طور پر سورج نکلنے کی تھوڑی دیر کے بعد اشراق کا وقت ہوتا ہے، وہی جو ہے عید کی نماز کا وقت ہے۔ بعض اس کو ذرا تاخیر بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی آدھا 1 گھنٹہ تاخیر کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس ملک میں کچھ علاقوں میں ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ تاخیر کرتے ہیں، وہ کراچی میں، دوسرے علاقوں میں ہم نے دیکھا کہ 8، 9، 10 بجے نماز پڑھتے ہیں، تو یہ سنت نہیں ہے، یہ سنت سے ہٹ کر ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ناجائز ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے، کیونکہ اشراق کی نماز اس وقت پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن سنت اور افضل جو وقت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے وہ سورج نکلنے کی تھوڑی دیر کے بعد ادا کی ہے۔ سورج نکلنے کے 20-25 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد ادا کرنا انشاءاللہ سنت کے قریب ہے۔ نبی علیہ السلام جب کسی مسلمان سے ملتے تھے تو دعا کرتے تھے، تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔